جو یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اور آقا کریم کو کہا کہ آپ یتیم پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے بلکہ شفقت کریں گے. اور آقا کریم نے فرمایا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے جو حضور نے اعزاز قائم کر دیا. وہ یتیم کو اس لیے دھکے دیتے تھے کہ اس کو منحوس سمجھتے تھے. اب حضور کا ذرا دیکھیے انداز محبت. ایک غیر مسلم اسلام لاتا ہے تو بعد میں انٹرویو کیے جاتے ہیں کہ کون کون سی قدر اسلام کی ہے جس نے تمہیں متاثر کیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تمہیں اسلام کے قریب کیا. تو اس نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا باعث بنا. وہ اس طرح، ایک دن حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا بیٹا گم ہو گیا اور صبح سے نہیں مل رہا. میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دعا کریں کہ وہ مل جائے. میں الگ پریشان ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے. قبل اس سے کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مجلس کے دوسرے کونے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا جو ابھی آیا تھا. کہنے لگا حضور میں ابھی آیا ہوں، میں نے فلاں باغ میں اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا. جب باپ نے سنا تو ابھی ہاتھ اٹھے نہیں تھے کہ کام بن گیا، اس نے دوڑ لگا دی. آقا فرمائے سے بلاؤ. بلایا گیا. کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں. تو میں ضرور جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میری صرف ایک بات یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جاؤ تو وہاں بچوں کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھو، تمہارا بچہ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کو نام لے کے اسے پکار. عرض کی حضور وہ میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم صبح سے بچھڑے ہوئے، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، تم نہیں جانتے ہو سکتا ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو. تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے، چونکہ مٹھاس بڑی ہوگی تمہارے لہجے میں، اس کا دل چوٹ کھا جائے گا. کاش کہ آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا. وہ کہتا ہے یہ واقعہ میری ہدایت کا باعث بن گیا کہ اتنا نزاکت قلبیہ کا لحاظ کہ کہا یہ اسلام کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو، یا ایسے زاویے ایسے وقت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے. مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری نہ کر سکے تو پھر ان کے آنسو کون پوچھے گا اور کون ان کو چپ کرائے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو وہ سو جاتی ہے اس ڈر سے، دوپہر کو وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ان لوگوں کے دکھ بھی ہم نے سمجھے ہوئے ہوتے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور پھر ایک بندے کو پیغام دیا جاتا ہے ایک عورت کو، جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جائے. اس کو ہم دیہاتی زبان کے اندر رسم وکالہ کہتے ہیں. دیا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو دکھلا رہے ہیں داد وصول کرنے کے لیے کہ بڑا جی حد کر دی، کمال ہوگی. ہم نے تو داد دے دی، 4 دن تندوروں پر چوپالوں میں یہی بات ہوئی، لیکن یہ نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے بیوہ کی یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود، کانپتے ہوئے بدن کے باوجود گلی والا ڈبہ اٹھا کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے اور بوڑھا سمجھ کے اسے کوئی قبول بھی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10-20 روپے کم دے دینا، لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرتا. جب دوپہر کو وہ اپنا سامان سمیٹ کے، دیسی کانڈی سمیٹ کے جب وہ واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوچھل ہوتے ہیں. جبکہ اب وہ اپنی بیوی کو کہہ کے آیا تھا آج جو مزدوری ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا. گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور اندر کپڑے سی کے اور دیگر مزدوریاں کر کے اپنے جہیز کی تیاری کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو جو کچوکے، جو زخم ان کے سینے پہ لگتے ہیں لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے. علامہ اقبال انجمن حمایت اسلام، یہ جو لاہور کا یتیم خانہ دار الشفقت، اس کے ایک سالانہ اجلاس کے اندر ایک نظم پڑھی تھی
नाला यतीम, उसमें यतीम के दुखड़े बयान करते हैं कि जब चांद चढ़ता है ईद का तो सारे बच्चे छतों पे चढ़ के चांद देखते हैं, यतीम बच्चा भी चढ़ता है छत पे, और जब वापस चांद नजर आता है तो सारे अपने माँ बाप की बाहों में झूलते हैं और मुबारकबाद वसूल करते हैं। और यतीम बच्चा जब सीढ़ियाँ उतरता है तो उसका इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होता। और फिर जो उसकी हालत होती है, इकबाल ने वो हद कर दी उसके जज्बात की अक्कासी, बात लंबी होगी, आखिर में वो कहता है यतीम तेरे दुखों का सहारा कोई नहीं, आज तुझे मैं रसूलुल्लाह की चौखट पर ले चलूं। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे हुजूर के दरबार में ले जाता है और आका करीम अलैहिस्सलाम फिर उम्मत से मुखातब होकर कहते हैं, गर तुम समझो तो 100 बातों की ये एक बात है, आबरू मेरी यतीमी की तुम्हारे हाथ। ये लफ्ज कह के हजरत इकबाल ने चंदे की अपील की थी, लोगों ने अपनी जेबें उलट दी थी। तो गरीब का और यतीम का सहारा आमना का लाल है, और अल्लाह ने अपने महबूब के दिल को गदार और नरम बनाया हुआ था, इतना नरम कि जख्म किसी को हो नबी बेचैन हो जाते। यार गज़वा बदर में काफिर खून के प्यासे बन के आए थे, लेकिन 70 मारे गए, 70 कैद हो गए। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर मस्जिद के सेन में कभी दाएं कभी बाएं जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह जो है वो मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, क्या मैं माजरा है कि आप आराम नहीं फरमा रहे? तो हुजूर ने फरमाया इनकी रस्सियां सख्ती से बांध दी गई, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। हजरत बिलाल ने और सहाबा ने जो आगे होकर के वो कैदियों की रस्सियों को ढीला किया, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम जो है वो राहत फरमाई। जो काफिरों के लिए इतने शफीक और नरम दिल हैं, तो वो अपनों के लिए कितने शफीक होंगे और कितने नरम दिल होंगे। इमाम राजी ने लिखा है कि हुजूर की ज़कात क़ल्बी का आलम यह है, लौ तदखुलु शौकतुन फी रिजलि अहदिकुम लवजदतु अलमा। फरमाया ऐ सहाबा तुम्हारे पाँव में कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ मुझे होती। और अल्लाह ने कुरान मजीद में हुजूर के इस मिजाज को बयान किया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना इस पे गरां गुजरता है, तुम मुसीबत में पड़ो तो नबी बेचैन हो जाता है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। हुजूर का प्यार इस उम्मत को जो नसीब हुआ है, ये एक दिन का महफिल मिलाद क्या पता नहीं क्या हो गया उम्मत में, ये क्यों इख्तलाफ है, मैं समझ नहीं रहा क्यों इख्तलाफ है। मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी भी महफिल मिलाद में गुजार दी जाए फिर भी हक़ शुक्र अदा ना हो। हुजूर ने इतना प्यार किया हमारे पास, अल्लाह की कसम हमारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने रसूलुल्लाह के एहसानात, इतना करम और इतना फजल और इतना लिहाज रखा। और आज दुनिया पे जो इतना ख्याल रखते हैं, कल क़यामत के दिन कितना ख्याल रखें। का फम्मल यतीम फला तक़हर, यतीम पे दबाव ना डालो, वअम्मा साइल फला तनहर, और साइल को झिड़को ना, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह नेमत दे, करम नवाजी फरमाए तो उसका इजहार करो, चर्चा करो, उस पर गुफ्तगू करो, उस पर बात करो, तशक्कुर बजा लाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की मिन जुमला नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, मोहम्मद नेमतुल्लाह, ये इमाम बुखारी के लफ्ज़ हैं। हुजूर अल्लाह की नेमत हैं, तो हुजूर की आमद पर फिर इजहार मुसर्रत, इजहार बशाशत, ये अहले ईमान का शिवा है, अहले ईमान का तरीका है और अहले ईमान का दस्तूर है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन्ना अलैना रब्बुना हम बासफीना मुहम्मदा, अल्लाह ने एहसान किया कि हुजूर अता कर दी। मैंने कुतुब में पढ़ा है 12 नबियों ने आरजू की है कि हम हुजूर की उम्मत से हों, हमने कोई आरजू भी नहीं की थी, सोए थे मुकद्दर जाग उठे, मुअज्जिन ने कान में आकर के जो है वो मुबारक दी, मुबारक हो तू आका का गुलाम बन के आ रहा है। वो क्या किसी ने कहा था, शाहों से मिला है न तवक्कर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। नबियों ने तज़किरे की, इब्ने साकर ने, अल्लाह उस शख्स का भला करे, असल हम तो शहद खा लेते हैं ना, हमें नहीं पता कि मक्खी कहाँ कहाँ से रस चूसती है। मैंने कुतुब में पढ़ा कि जब मक्खी चलती है ना तो 1000 किलोमीटर तक ये जाती है, 1000 किलोमीटर इतनी गोली की तरह जा रही है, और वहां से रस चूसा और फिर आई और छत्ते में रखा, फिर चली, और एक मक्खी नहीं हजारों मक्खियां, और फिर जाके शहद कशीद होता है। हमें तो आराम के साथ मिल जाता है, लेकिन ये कितने लाखों किलोमीटर के सफर का नतीजा। ये हदीसें जो हमारे पास हैं ये तो हमें आसानी से मिल गई, लेकिन उन मुहद्दिसीन ने कितनी कितनी मेहनत की। इब्ने साकर को इब्ने साकर इसीलिए कहते हैं कि वो रहता ही लश्करों के साथ है, जब कोई लश्कर रास्ता होता तो इब्ने साकर भी चला जाता। लोग तलवारें तेज कर रहे होते, ये लोगों से पूछता होता, यार तुमने हुजूर का कोई फरमान तो नहीं सुना? अगर सुना है तो मुझे बताओ। तो इस तरह वो जमा करता रहता
میرے پاس ابن عساکر کتاب نہیں ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ خلاصہ 40 جلدوں کے اندر ہے۔ جس کتاب کا خلاصہ 40 جلدوں کے اندر، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتاب کتنی بڑی ہو۔ تو اس میں یہ روایت نقل کی ہے جو ہے وہ ابن عساکر نے، اللہ بھلا کرے، کہاں کہاں سے شہد نچوڑا اور کہاں کہاں سے رس چوسا، اور آج ہمارے منہ جو مٹھے ہیں اور ہمارے دماغ جو معطر ہے اور حضور کی حدیث کا نور ہمارے تک پہنچا ہے، یہ محدثین کی محنت ہے۔ انہوں نے ہزاروں میل سفر کیا اور دقتیں سہی پوری زندگی گزار دی۔ کسی محدث سے کسی نے پوچھا نا کہ زندگی کی سب سے بڑی آرزو، ہم تو کہتے ہیں عالی نصب کوٹھی ہو، لمبی لمبی گاڑی ہو، خوبصورت عورت کا پہلو ہو، ہماری آرزویں تو اس طرح کی ہیں نا، لیکن اس سے پوچھا گیا کوئی زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہنے لگا سند عالی و مکان خالی۔ میری آرزو یہ ہے کہ اونچی سند مل جائے جس میں راوی تھوڑے ہوں اور مکان خالی ہو، کوئی مداخلت نہ کرے، اور میں ایسی سندیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضور کی حدیثیں جمع کرتا رہا۔ تو ابن عساکر نے یہ روایت جو ہے وہ نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے الواح تورات کو پڑھا تو اس امت کا تذکرہ پڑھا، امت مصطفیہ کا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مالک ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً ہم السابقون الاولون، جو آئے گی بعد میں لیکن فضل و شرف کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ ہو، وہ امت میری امت ہے۔ یہ دیکھیے نا، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے جب اٹھ کے جائیں گے کھانے کی باری آئے گی تو سب سے آگے یہی ہوں گے۔ وہ جب ڈرل کروا دیتے نا فوجی بھی، تو جب کہتے ہیں اباؤٹ ٹرن، واپس پلٹو، تو جو پیچھے والے ہوتے ہیں انہی قدموں پہ پلٹتے ہیں، تو وہ سب سے آگے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جب امتوں کو بھیجا تو امت مصطفیٰ سب سے پیچھے تھی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کے دروازے کھول کے اباؤٹ ٹرن کہا جائے گا، سب سے آگے امت مصطفیٰ ہو۔ ہم السابقون الاول، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت۔ اچھا لمبے سوال ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا، ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، ان کی کتابیں سینے میں ہوں گی، بے دیکھ کے پڑھیں گے۔ پچھلی امت میں کتاب اللہ کا آفت صرف نبی ہوتا تھا، یہاں 7 سال کا بچہ بھی پورا قرآن سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ پھر کہا ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، یجعلون الصدقۃ فی بطونہم، جو صدقے کا مال خود کھائیں گے ثواب بھی خود کمائیں گے۔ پچھلی امت ہے تو پھینک دیتی، بجلی چکتی، ہم خود ذبح کریں، خود کھالو دیڑے کھال بھی اپنے کام میں، گوشت بھی خود کھائیں، ثواب بھی خود کمائیں۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، قال تلک امت احمد، کہا یہ میرے پیارے احمد کی امت۔ پھر سوال کیا اللہ ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، یاکلون الفیع، جو مال فیع بھی کھائے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت تو جائز تھا، لیکن جس میں لڑائی نہیں ہوئی مال فیع جائز نہیں تھا، اس امت کے لیے وہ بھی جائز ہے جس طرح باغ فدق تھا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے، کہا یہ تو میرے پیارے کی امت ہے۔ پھر کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ بھی پڑھا، اذا ہم احدهم بسیئۃ فلم یعملها ما کتبت له وان عملها کتبت له سیئۃ واحدۃ فجعلها امتی، قال تلک امت احمد۔ کہا ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا، اگر گناہ کی نیت کرتے ہیں گناہ نہیں لکھا جاتا، کرتے ہیں ایک تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی توبہ کرے تو مٹا دیا جاتا ہے، وہ امت میری امت کرتے۔ کہا یہ بھی پیارے کی امت ہے۔ پھر سوال کیا اللہم انی اجد فی الالواح امتاً اذا ہم احدهم بحسنۃ فلم یعملها کتبت له وان عملها کتبت له عشر حسنات فجعلهم امتی، مالک وہ امت میری امت کر دے۔ نیکی کی نیت کرے گی، نیکی کی نہیں لکھ دی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص نامہ مال کھولے گا، حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں، ارشاد ہوگا نہیں کیا ہم پتہ ہے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے اس تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ مال میں حج لکھ دی۔ اور ایک اور سادی سی بات بتانا چاہتا ہوں، بدر کے شرکاء کی تعداد کتنی ہے بھلا؟ 313، لیکن پڑھیں آپ تاریخ، 313 لڑائی میں شامل نہیں ہوئے، 305 لڑے ہیں، 8 لوگ نہیں گئے، حضرت علی ہیں، حضرت ابو لبابہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت ابو لبابہ اور دیگر صحابہ ہیں، نہیں گئے جنگ میں، لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر سے عزم کر کے چلے تھے، مومن نیت کرتا ہے تو نامہ مال میں نیکی لکھ دی جاتی۔ وَإِنْ عَمِلَهَا کتبت لہ عشر حسنات، اور اگر عمل کرتا ہے کہ لکھی 10 جاتی۔ آپ جانتے ہیں نمازیں تو 50 ہمارے اوپر لازم ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نہیں پڑھ پائیں گے، پھر گئے 5 معاف ہوتی تھی، بالآخر 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے تو عرض کی کہ ایک بار اور جائیے، کہا مجھے رب سے شرم آتی ہے، یعنی امت سے توقع وابستہ کی ہے، اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا وعدہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں بدلتی نہیں، یہاں 9 مرتبہ بدلی ہے کہ نہیں بدلی، تو پھر کیا جواب ہوگا اس کا؟ یہی جواب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب،
پڑھو گے 5 ضرب دو 10 سے تو ثواب 50 کا ہی نصیب ہوگا، جس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ ایسے علماء ہوں گے جن کو اللہ علم بڑا دے گا، اس امت میں ہوں گے، اے اللہ وہ امت میری امت کر دے۔ دجال کو قتل کریں گے، وہ امت میری امت کر دے۔ جواب ملتا رہا تلک امت احمد۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے آخر میں عرض کی اللہم اجعلنی من امت احمد، اے اللہ مجھے اس نبی کی امت سے کر دے۔ یا نبی آرزو کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، انجیل برنباس کے لفظ ہیں، یہ پہلا حصہ تو قرآن کے دامن میں بھی ہے، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ ایک حواری پوچھتے ہیں، 12 حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہا جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے پوچھا۔ انجیل برنباس میں لفظ حضرت عیسیٰ نے کہا حیرت کی بات، افضل کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات، وہ اتنا رفیع المرتبت ہوگا، وہ اتنا اونچا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں اس نبی کی امت ہونا نصیب ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اس نبی کے دین کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ہمیں 5 گانا نماز بوجھ بن رہا ہے، قطر نہیں ایسا، یہ تو فرض ہے، یہ تو لازم ہے۔ 750 مرتبہ رب اپنے مختلف سیغوں کے ساتھ جو ہے وہ حکم ہمیں دیا ہے۔ آئیے میں اور آپ آج سے اس محفل کے اندر سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے یہ تو میلاد کا لفظ ہے نا عربی کا، اردو میں تو اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں، پنجابی میں جمن دیاڑا کہہ لیں گے، اور اگر چلے جائیں آپ اس کو لے جائیں انگلش میں تو اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو آپ جاتے ہیں جب کسی کی برتھ ڈے پہ کا تو کبھی خالی ہاتھ تو نہیں گئے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے جاتے ہیں، یار وہ جس جو سے پسند ہے وہ خوش ہوگا۔ تو حضور کے میلاد پہ ہم خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، حضور کو بھی کوئی تحفہ پیش کریں نا، اور وہ کون سا جس سے حضور خوش ہوں۔ اور حضور کس سے خوش ہوتے ہیں؟ جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ جب حضرت بلال حبشی کو اذان کا کہتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان دے، بلکہ کہتے تھے ارے نا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ حضور علیہ السلام کو تسکین ملتی تھی نماز پڑھنے سے۔ اصل جو نماز سے کرنی کتراتے ہیں نماز کی لذت سے آشنا نہیں ہے۔ جب بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے رب کو پکار رہا ہوتا ہے تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوا کرتے۔ آئیے میں اور آپ اس عزم کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ میری دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہمارے میزبان محترم، ان کے بیٹوں کو اور ان کے اہل خانہ کو، اور آپ سب لوگ جتنے بھی تشریف لائے ہیں سب کو اس بابرکت محفل دودھ کی برکت نصیب فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے ادب والوں میں رکھے، اور حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینے کا خزینہ بنے۔ جب کوئی بھی حضور کا نام لے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو اور تسکین پائے اور راحت پہنچے۔ حضور کے ادب کی بھی توفیق دے اور حضور کے دین پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔